بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کے ماحول کے مطابق جو ہے، اس میں ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق شادی کی پہلی رات کے اعمال، یعنی وہ اعمال جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، تو وہ یاد رکھیں۔ شادی کی پہلی رات کو شب زفاف کہا جاتا ہے، ایک نہایت اہم اور بابرکت رات ہے، کیونکہ اسی رات کے اوپر ساری زندگی کا جو تعلق ہے وہ بنتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات کے کچھ مخصوص اعمال اور دعائیں بیان کی گئی ہیں، جن پر عمل کرنا باعث برکت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں چند اہم اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ 6 ایسے اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے 2 رکعت جو ہے نماز، 2 رکعت، جس کو ہم تحیۃ النکاح کہتے ہیں، یعنی شادی کی رات جو ہے شوہر اور بیوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شوہر اور بیوی شادی کی پہلی رات 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اب ایک چیز ہے کہ یہ 2 رکعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نماز برکت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر آپ یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس سے شادی میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی پیدا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کے درمیان، یعنی جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ دعا کے الفاظ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ کیا ہیں؟ یاد رکھیں، بعض حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہسبینڈ، شوہر جو ہے بیوی کی پیشانی کے آگے کے بالوں کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اسے۔ اور یہ دعا ابو داؤد اور ابن ماجہ، یعنی حدیث کی یہ 2 معتبر کتابیں ہیں جن کے اندر یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بیان ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، یعنی آپ شادی کر رہے ہیں تو شادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بھلائی عطا فرما، اور اس چیز کی بھی بھلائی جس پر تو نے اسے پیدا کیا، یعنی عورت کو جس بھلائی کے اوپر جو ہے پیدا کیا۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ یعنی یہاں پہ 2 باتوں کی دعا کی گئی ہے۔ ایک عورت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے اندر جو ہے بھلائی رکھی ہے، وہ بھلائی جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرما دے۔ دوسری، اگر کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ شر جو ہے وہ شر کو اللہ تعالیٰ جو ہے ختم فرما دے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عورت کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اسی طریقے سے تیسرا کام جو آپ نے جو ہے کرنا ہے، اس میں ہے پیار و محبت سے بات چیت اور تعلق قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شوہر بیوی سے نرمی، محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ نرمی، پہلی رات کا مقصد ایک دوسرے سے مانوس ہونا، یعنی ایک مقصد کہ ایک دوسرے سے مانوس ہونا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان پہچان پیدا کر لیں، اور محبت قائم کرنا اور دلوں میں اعتماد پیدا کرنا۔ یاد رکھیں
اس نائٹ سے جو اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ زندگی بھر قائم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو حدیث میں ہمیں بیان کیا گیا، وہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے ہم بستری کرنا۔ اگر آپ میاں بیوی کے قریب جاتے ہیں، یاد رکھیں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہم اس میں غفلت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پوری دعا یاد نہیں ہے صحبت کی تو پھر ہمیں جو ہے صرف بسم اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم، یہ حدیث کی سب سے بڑی دو معتبر کتابیں ہیں جہاں پر یہ حدیث جو ہے کوٹ کی گئی ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور اس چیز کو بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا کرے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ تعلق قائم کر رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ جو ہے شیطان سے کہ شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا آپ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دے تو وہ اولاد کیا ہوگی؟ اسے اللہ تعالیٰ نیک جو ہے بنا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچواں کام پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ ازواجی تعلق کے بعد غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ نہا لیں، پھر آپ جو ہے اسلامی طریقے کے مطابق جس طریقے سے غسل بتایا گیا آپ اسی طریقے سے غسل کر رہے ہیں، پھر جو ہے آپ جو ہے اپنے جو کام کرنے روزمرہ کا یا کوئی بھی کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹا کام وہ ہے نرمی اور لحاظ کے ساتھ ابتدا کرنا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد، آج کے جو ہمارا دور ہے ہم کہتے ہیں مردانہ مرد ہیں، تو پہلے جو ہے غصہ یا بیوی کو دھمکانا یا جو ہے اسی طریقے کے معاملات کرنا تاکہ وہ ساری زندگی ڈر کر رہے یا دب کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، بلکہ حکم دیا کہ نرمی اور لحاظ کے ساتھ ابتدا کی جائے اس تعلق کی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد عورت کے جذبات اور نفسیات کا خیال رکھنے کی ترغیب دی اور عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو یہ چند اعمال تھے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایج لرننگ ہب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور یاد رکھیں صرف یہ دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا صرف فرسٹ نائٹ ہی نہیں پڑھنی، بلکہ جب بھی آپ میاں بیوی قریب ہوں تب یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ یہ دعا بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ سے آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے بھی آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں اور انہی کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔